بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج پہلی جمعرات ہے، فرسٹ تھرسڈے نائٹ آف جمادی الاول۔ میں نے مجلس کا آغاز ایسے کلمات سے کیے کہ مجھے یہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ کس سورہ کے کلمات ہیں۔ یہ اتنا اہم سورہ ہے کہ اس سورہ کا نام ہی فاتحہ ہے، سورہ فاتحہ۔ مرنے والوں کے لیے بہترین تحفہ ہے یہ سورہ، اتنا اچھا تحفہ ہے کہ پورے قرآن کا ہر سورہ ایک تحفہ ہے، لیکن 114 سوروں میں یہ سورہ کا نام ہی فاتحہ رکھا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ میں تیری عبادت کرتا ہوں، تجھ سے ہی دعا مانگتا ہوں۔ ان کلمات کے اوپر میں نے کافی مجلسیں پڑھی کہ عبادت صرف اللہ کی، اور جتنی عبادت انسان کر سکتا وہ عبادت کر لیتا ہے، اس لیے کہ عبادت ہوگی تو اسی کے بعد پھر تم اللہ کی بارگاہ میں بھی قریب ہوگی۔ اور یہ نہیں ہے کہ صرف نماز ایک عبادت ہے، بلکہ 24/7 تم عبادت کر سکتے، 24/7 تم اللہ کی بارگاہ میں قریب ہو سکتے۔ عبادت کے ذریعے اللہ قریب ہوتا ہے، وہ اتنا قریب ہے، وہ کہتا ہے کہ تم صرف وضو کر کے سو جاؤ، میں تمہارا وقت عبادت میں لکھوں گا۔ آپ اس سے زیادہ اور کیا چاہیے؟ 24/7 وہ چاہتا ہے کہ بندہ عبادت ہی کرتا رہے۔ کیوں؟ اگر جتنی عبادت کرو گے تم اپنے گناہوں سے معافی کرتے رہو گے، تمہارے بیڈ ڈیڈز ریز ہوتے رہیں گے، تمہارے گڈ ڈیڈز بڑھتے رہیں گے۔ وہ کتنا قریب ہے کہ وہ بول رہا ہے کہ تم اگر صرف عبادت کرتے رہو تو پھر تم سے کوئی سوال ہی نہیں نیچے، تمہارے اعمال نامے میں تو کچھ رہے گا ہی نہیں، بالکل پھول کی طرح تمہارا اعمال نامہ رہے گا، ویٹ ہی نہیں رہے گا۔ اگر تم ہر وقت عبادت میں گزارو تو ایک رشتہ دار سے ملاقات کرنا وہ بھی عبادت، یعنی آپ چلتے پھرتے یعنی فیملی کے لیے، اپنی بیوی بچوں کے لیے جاب کر رہے، جاب کر کے تم کچھ ارن کر رہے، وہ بھی عبادت۔ جتنی دیر تم جاب کر رہے بیوی بچوں کے لیے، اپنی فیملی کے لیے، خاندان والوں کے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے تم ارن کر رہے، وہ ساری عبادت میں لکھا جا رہا ہے۔ اس کے بعد کہا کہ تم گھر میں آئے، گھر میں آ کے اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھ کے اچھی بات کریں، اچھی بات اسلام کے فریم کے اندر والی بات اگر آپ کر رہے تو وہ ساری عبادت میں لکھی جا رہی۔ کچھ نہیں کر سکتے، صرف وضو کر کے بیٹھ جاؤ، اب اس سے زیادہ اور کیا ہوگا یار؟ کچھ نہیں کر سکتے، وضو کر کے بیٹھ جاؤ، جتنی دیر بیٹھے ہوئے، لیکن بیٹھ کے آپ انڈین مووی نہیں دیکھ رہا، بیٹھ کے گانے نہیں سن رہا، بیٹھ کے گوسپ نہیں سن رہا، وضو سے ہے آپ کا وقت عبادت میں لکھا جا رہا۔ لیکن اس کے اگر آپ وہی وضو کر کے آپ بیٹھ کے بیک بیٹنگ کریں لوگوں سے، جو ایک کامن چیز ہے، جو ہمارے ڈرائنگ روم ٹاکس اور ڈائننگ ٹیبل ٹاکس کیا ہے، وہ چیزیں چیک کرو کہ اللہ تو عبادت میں دینا چاہ رہے ہو، کہا کچھ نہیں کرے، تم اپنی وائف کے ساتھ بیٹھ کے بات کرو، تم اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کے اچھی بات کرو، وضو سے تمہارا وقت عبادت میں گزارے گا، تمہارے کوئی گناہ لکھے نہیں جائیں گے، تمہارے گناہ معاف ہوتے جائیں گے۔ اتنی عبادت کے لیے کہا گیا کہ 24/7 اگر بندہ چاہے تو اپنے اعمال نامے کو سیدھا کر سکتا، اور اس کے بعد دعا مانگو تو صرف اللہ سے، پورا عشاء اسی پہ ہو جائے۔ لیکن میں بات کو روک رہا اس لیے کہ 40-45 منٹ کی تقریر ہے بس۔ اس کے بعد تم یہ کوشش کرو کہ اللہ دعا مانگو تو صرف اللہ سے مانگو۔ دیکھیں میں بار بار ایک جملہ بول رہا، اہل بیت کو چھوڑ کے دعا نہیں مانگنا، میرا مطلب یہ نہیں، کوئی غلط نہیں سمجھو، کوئی مس انڈرسٹینڈ نہ کرے کہ ڈائریکٹ اللہ سے مانگو، ڈائریکٹ اللہ سے کوئی نہیں مانگنا، اس لیے کہ مانگو تو واسطہ دو محمد اور آل محمد کا، اس میں کوئی بات نہیں ہے کہ بغیر واسطے کے دعا قبول نہیں ہوتی۔ دیکھیے اگر آپ بولیں گے کہ میں نہیں بھی مانگوں گا، واسطہ نہیں بھی دوں گا، میری دعا قبول ہو رہی ہے، ارے وہ تو کافر کی بھی قبول کرتا، اس نے فرعون کی بھی کی، موسیٰ کی بھی کی۔ فرعون تو ظلم عظیم کر رہا تھا، وہ تو اپنے آپ کو خدا بول رہا تھا، اس کی دعا بھی قبول کر رہا، وہ تو کریم ہے، وہ تو کریم ہے۔ اس نے کہا ہے کہ جب بندہ مجھ سے پکارتا میں اس کا جواب دیتا، ارے نہیں پکارتا تو بھی دیتا۔ اس نے رزق ایسا رازق اس نے کبھی وہ رزق بند نہیں کرتا۔ آپ نے کبھی غور کیا؟ کافر و مشرکین بھرے ہوئے، اسے کتنے دنیا میں ہے جو اللہ کو ایک مانتے، ایک ماننے والے کم ہیں، دشمن زیادہ ہے۔ اللہ نے کسی کے رزق کو نہیں روکا، رزق ہمیشہ دے۔ یہ ایک میسج ہمارا ہے، ہمارے لیے پیغام ہے کہ میں کافر و مشرک کو بھی رزق دے رہا، تم اپنے سگے رشتہ دار کے لیے مدد نہیں کر رہے، میں کافر و مشرک کو بھی اس کی مدد کر رہا اور تم اپنے سگے بھائی کی مدد نہیں کر رہے۔ یہ چیزیں کو غور کرو، بولنا آسان ہے، ہم سگے بھائی کی مدد کر رہے ہیں، ہم رشتہ دار کی مدد کر رہے ہیں، وہ تو کافر و مشرک کی بھی مدد کر رہے ہیں۔ اگر صحیح معنی میں تم اللہ سے محبت کرتے، صحیح معنی میں تم مومن ہو تو تمہارے اوپر لازم ہے
کہ تم کوئی دوسرے رشتہ دار غریب رشتہ داروں کا سب سے زیادہ ثواب اسی میں کہ تم مدد سب کی کرو. تو وہ کہتا ہے کہ دعا مانگو تو مانگو اللہ سے، لیکن معصومین کا واسطہ دے کر دعا مانگو، ہر امام کا واسطہ دے کر دعا. ارے معصومین تو بہت بڑی بات ہے، فضہ اور خنبر کا واسطہ دے کر دعا مانگو تمہاری دعا قبول ہو. لیکن اچھا اس کے بعد یہ کیا کہا کہ دعا جب تک انسان زندہ ہے دعا مانگتا ہے. آپ اپنے لیے مانگتے ہیں کہ اگر تم مر بھی جاؤ گے، تم اگر مر گئے اور تمہارے لیے کوئی دعا کرے گا تو میں اس کی دعا کو قبول کروں. یہ ہے عیسیٰ علیہ السلام. بس میں اپنی ٹاپک پہ آ گیا کہ عبادت کے لیے صرف اللہ کی عبادت، اس لیے اس کے بعد دعا مانگنا ہے تو اللہ سے مانگو، میکسیمم جتنا مانگ سکتے مانگو. کبھی مانگنے میں تکلفی مت کرو، کبھی مانگنے میں سوچے مت کہ یار میں اگر میں مانگوں گا تو میری عزت چلے. اللہ سے مانگنے میں عزت نہیں جاتی، اللہ سے مانگنے میں عزت ملتی ہے. اللہ سے مانگنے میں اللہ تمہاری عزتوں کو بڑھا دیتا ہے. جتنا ہو سکے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھوں کو پھیلاؤ، شرما کے مت مانگو، تکلف کر کے مت مانگو. دعا تو ایک ایسی سپر، ایک ایسی شیلڈ، ایک ایسی شیلڈ کہ ایون ڈاکٹرز کہتے ہیں، ایک سٹیج پہ آ کے پیشنٹ کو کہتے ہیں ہم نے جو کچھ کرنا تھا وہ کر دیا، اب اس کو دعا ہی بچائے گی. اور دعا بچاتی ہے. آپ یہ مت سوچے کہ دعا نہیں بچاتی. 1000 کیسز آپ کے سامنے، 1000 واقعات آپ کے سامنے کہ دعا کیسے بچاتی ہے. جب انسان دعا کرتا ہے اللہ، اور وہ بولتا ہے کہ جب کوئی مجھ سے مانگتا ہے مجھے اچھا لگتا ہے. کیا بات ہے. دیکھیے دوستو، میں اب سننے والوں کو بول رہا ہوں، اللہ بول رہا ہے جب کوئی مجھ سے مانگتا ہے مجھے بہت اچھا لگتا ہے، میرا بندہ مجھ سے مانگ رہا ہے. جب کوئی بندہ میرے سامنے ہاتھوں کو پھیلاتا ہے مجھے بہت اچھا لگتا ہے. مجھے وہ بندے بہت پسند ہیں جو مجھ سے مانگتے ہیں. اللہ، اب اس سے زیادہ اور کیا چاہیے یہ بولیے. جسٹ ٹیل می کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جو بندہ مجھ سے مانگتا ہے مجھے سب سے اچھا لگتا ہے. It looks so nice کہ بندہ میرے سامنے آ کے ہاتھوں کو پھیلا رہا، کہتا ہے تم مانگتے جاؤ میں تمہاری عزتوں کو بڑھاتا جائے گا، میں تمہارے سٹیٹس کو بڑھاؤں گا. اسی لیے کہا کہ مسجدوں میں جاؤ تو سوچو، امام بارگاہ جاؤ تو کھلے دل سے اللہ کی بارگاہ میں مانگو، شرماؤ ہی مت. ایون وہ بول رہا کہ تم امام بارگاہ نہیں آ رہے، مسجد نہیں آئے نا، تم گھر میں بیٹھے ہوئے، آدھی رات ہو رہی، مڈ نائٹ ہے، تم لیٹے ہوئے، ایک دم تم کو خیال آیا کہ یار میرا وہ مسئلہ ہے، تم فوراً دل میں پکار لو اللہ تم میرے پرابلم کو دور کر دے. یہ نہیں کہہ رہا کہ تم وضو کر کے تیار ہو کے مصلی پہ آؤ اور آگے 2 رکعت نماز پڑھو اور مجھ سے دعا مانگو. تو کتنے لوگ مانگتے تھے جب؟ کون جائے؟ وہ بول رہا کسی حالت میں ہو، میرے جملے غور سے سنو، کسی حالت میں تم ہو، واک کر رہے گھر میں بیٹھے ہوئے، ایک دم خیال ہے کہ مجھے دعا مانگنا ہے، وہ پرابلم یاد آیا، وہ مسئلہ یاد آیا، اس کے ہاتھ کچھ نہیں کر سکتے، خالی وہ بیٹھے بیٹھے ایک جملہ بولا اللہ تیرا شکر ہے. جب کچھ نہیں مانگ رہے نا، ہر چیز تمہارے پاس ہے تو شکر تو کر سکتے، تھینک یو تو بول سکتے. دیکھو پھر تمہاری نعمتیں بڑھتی کیسے. افسوس یہی ہے کہ تم نے باپ کو دفن کر دیا، ماں کو دفن کر دیا، ایک دم تمہاری ماں کا خیال آیا، تمہارے باپ کا خیال آیا، ایک دم تم کو خیال آیا. 10 سال ہو گئے ماں کو مر کے، باپ کو مر کے 10 سال ہو گئے، تم کو خیال آیا تمہارے والدین کا، تو بس دعا کر دو کہ پروردگار تو میرے ماں باپ پہ رحم کر. یہ کافی ہے. محمد اور آل محمد کے وسیلے سے اللہ تو میرے ماں باپ پہ رحم کر. یہ بھی وہ دعا ہے جو مرنے کے بعد بھی تمہارے ماں باپ کو پہنچ رہی تمہاری طرف سے. کہا کہ جتنے تم لوگ اوپر زندہ تم اپنے لیے مت مانگو، وہ تو تم مانگ رہے نا. اگر تم مجبور لوگوں کے لیے، مردوں کے لیے مانگو گے تو اس کا سب سے زیادہ ثواب جو آج ایثار ثواب ہم کرتے ہیں وہ کیا ہے؟ آپ سمجھے مسلسل سوالات آ رہے کہ ایثار ثواب کرنے سے مرنے والے کو پہنچتا ہے. 200% 200% میں ذمہ دار ہوں. what I'm saying، جب بھی کوئی ایثار ثواب کرتا ہے مرنے والے کو پہنچتا ہے. دوستو اللہ ہم کو معاف کرے، اللہ ہم کو فارگیو کرے، فارگیو کرے، فارگیو کرے، فارگیو کرے. کثرت سے استغفار کی دعا کی گئی، کثرت سے استغفار کے لیے کہا گیا. کیوں کہا گیا کہ دعا کمیل تم تھرسڈے پڑھو؟ وائی ناٹ آن وینسڈے؟ وائی ناٹ آن ٹیوزڈے؟ منع نہیں کر رہا، پڑھو وینسڈے تھرسڈے، وینسڈے ٹیوزڈے ضرور پڑھو.
لیکن تھرسڈے کے لیے ساری دعائیں کیوں رکھی گئی؟ کیوں؟ ریزن ہے اس کا، ہر جمعرات کو یہ جدا دعاؤں کی قبولیت کے رات ایکسپٹ ہوتی دعائیں. پورے ایک ہفتے میں شب جمعہ بہترین نائٹ آ گئی. مثال کے طور پہ وینسڈے کوئی صدقہ نکال رہا، وینسڈے کو ایک روٹی دے رہا کسی کو، اور وہ تھرسڈے دے رہا، اس کی امپورٹنس ہے. تھرسڈے دے رہا تو اس کا اجر زیادہ ہے. تو ویسے ہر چیز اسلام میں، ہر چیز کی امپورٹنس ہے، ہر دن کی امپورٹنس ہے، ہر رات کی امپورٹنس ہے. یہ یاد رکھو. یہ نہیں کہا گیا جیسے جمعہ کی امپورٹنس ہے، تھرسڈے نائٹ کے دن کی کوئی امپورٹنس نہیں، تھرسڈے نائٹ کی رات کی امپورٹنس ہے شب جمعہ کی. ویسی جمعہ تھرسڈے دن کی امپورٹنس اپنی جگہ پہ ہوگی، لیکن امپورٹنس شروع کب ہو رہی؟ مغرب کے بعد سے. کب تک چلے گی؟ صبح فجر. لندن میں مغرب سے لے کے اب آپ شب جمعہ میں، ہم بھی شب جمعہ میں صبح فجر تک اس کی امپورٹنس ہے کہ یہ رات میں تم جتنی دفعہ چاہو اپنے مرحومین سے ملاقات کرو. آپ ملنا چاہتے اپنی ماں سے، اپنا ملنا چاہتے اپنے باپ سے، آج کی رات تم مل سکتے. ہاں آپ بولیں گے کیسے مل سکتے؟ ایصال ثواب کے ذریعے مل سکتے. جب تم ایصال ثواب اپنی ماں کو، اپنے باپ کو بھیجتے ہو، ہر جزاء الاحسان الا الاحسان، جیسی تم نے، میں بول رہا نا ایصال ثواب 1000 چیزیں، لیکن آپ مجلس کے ذریعے بھیج رہے، آپ فاتحہ کے ذریعے بھیج، آپ سلوات کے ذریعے بھیج. آپ نے سلوات پڑھی اور کہا کہ اللہ اس کا ثواب میرے ماں کو دے، بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم کا، اور کہا کہ اس کا ثواب میرے ماں باپ کو دے دے. فوراً ماں باپ کو پہنچا. شب جمعہ تو زیادہ پہنچا. اس کا رحمت کا کوئی حساب نہیں کر سکتا کہ اس کی رحمت کیا. فوراً پہنچا. تو ماں نے تم کو دیکھا، باپ نے تم کو دیکھا، ایک جیسے ہی دیکھا، جو بیچ میں پردہ آ گیا تھا وہ پردہ ہٹا، تم کو بتا دیا گیا دیکھ تیرے بیٹے نے بھیجا، تیری بیٹی نے بھیجا. جیسی ماں دیکھے گی، باپ دیکھے گا، تمہارے حق میں دعا دے گا، بولے گا کہ اللہ یہ میرا بیٹا ضعیف ہو گیا، میرا بیٹا دبلا ہو گیا، میرا بیٹا پریشان ہے. وہاں بتایا جاتا کہ تمہاری اولاد اس وقت پریشان ہے، تم دعا کرو. تو تمہاری ماں اور تمہارے باپ تمہارے حق میں دعا کرتے کہ، اور ان کی دعا وہاں پہ قبول ہوتی، ایکسپٹ ہوتی جب تمہاری ماں، تمہارا باپ اور تمہارے حق میں دعا کرتا. کتنے واقعات کہ جب ان لوگوں نے دعا کی تو اللہ نے ان کی دعاؤں کو قبول کر لی. ماں باپ کی دعا وہاں سے تم کو لگے گی. تو دوستوں بھولو مت، دوستوں ایصال ثواب کو فارگٹ مت کرو، ایصال ثواب کو ایزی مت لو. چلتا ہے. میں یہ بار بار ایک بات بولتا کہ ہر ایصال ثواب برابر ہے. غور سے سن، ہر ایصال ثواب برابر ہے. تم الحمد کا سورہ پڑھے، رحمان پڑھے، ملک پڑھے، یاسین پڑھے، بقرہ پڑھے، سورہ یوسف پڑھے، جو سورہ پڑھے ثواب لازم ہے. لیکن سارے سوروں میں، قرآن کے 114 سورے، آپ بولیں گے جو اس لیے کہ مجھ سے سوالات ہو رہے نا، اس کے میں جوابات ہیں ایکچولی. وہ لوگ کہتے ہیں کہ کیا فرق پڑتا، میں کسی اور کو کچھ دے دوں گا، میں کسی غریب کی مدد کر دوں گا، وہ بھی بے شک ایصال ہے، تو منع نہیں کر رہا، ڈونٹ مس انڈرسٹینڈ، منع نہیں کر رہا، اس کا ثواب ہے. لیکن ایصال ثواب میں آپ سورہ بقرہ پڑھو، بہت ثواب ملے گا. اگر یاسین پڑھے تو، ملک پڑھے تو، ریکمنڈ کیا کیا گیا؟ پھر بول رہا غلط مت سمجھو، یہ نہیں بولا کہ سورہ بقرہ پڑھو، پورا قرآن پڑھو، کوئی مشکل نہیں، غلط مت سمجھو. لیکن انہوں 114 سوروں میں کہا یہ سورہ پڑھو، یہ مننے والوں کے لیے رکھا گیا. سنی شیعہ ساری کتابوں میں آپ دیکھیں گے جتنے دوسرے بھی فرقہ وہ لوگ سب یاسین پڑھتے. کیوں پڑھتا ہے یاسین؟ یہ مننے والوں کے لیے رکھا گیا. تو مثال دیکھیں، پلیز مجھے غلط نہیں سمجھنا، میں صرف سمجھانے کے لیے آپ کو بات کر رہا ہوں. مثال کے طور پہ کوئی سورہ بقرہ پڑھا، کوئی سورہ یاسین پڑھا، یاسین کا ثواب زیادہ ملے گا، بقرے کا ثواب کم ہو. اس لیے کہ ریکمنڈ یہ کیا گیا کہ مرنے والے کے لیے یاسین پڑھو. میں نہیں بار بار بول رہا کہ مجھے نہیں کہا گیا کہ مرنے والے کے لیے بقرہ مت پڑھو، یہ نہیں کہا گیا، پورا قرآن پڑھنے کا حکم ہے. لیکن اس میں ثواب کے لیے کہا گیا کہ تم چاہتے کہ تمہارے باپ کو زیادہ گریڈز ملے، تمہارا باپ زیادہ اپ گریڈ، تمہارے باپ کی کوئی تکلیفیں دور. جیسے یاسین کے لیے ایک پرٹیکولر کہا گیا علماء نے کہ فشار قبر سے یاسین پڑھنے والا بچ جائے گا. تو جب بھی سورہ یاسین پڑھو، میں نے بول دیا، آپ نے ایزی لے کے سن لیا.
میں نے بولا آپ نے ایزی لے کے سنا، اس لیے کہ ہم کو تو معلوم ہی نہیں کہ واٹ از دس فشار. وی ڈونٹ ٹاک اباؤٹ فشار. کوئی مولوی بات نہیں کرتا بیکاز وی ڈونٹ وانٹ ٹو. فشار دیواروں کے ملنے کا نام، میں نے پڑھا اس سے مطلب اس کی ڈیٹیل میں نہیں جا رہا ہوں. دیواروں کے ملنے کا نام فشار ہے. ایک عظیم، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، ایک عظیم عذاب کا نام فشار ہے. اس کے لیے کہا گیا کہ یاسین کیوں کہا گیا؟ جیسی آپ کو معلوم ہے کہ جب میت کو نیچے لٹاتے تلقین ہوتے رہتے کہ اس وقت سورہ یاسین پڑھتے رہو. باہر جو لوگ زندہ بیٹھے ہوئے ان سے کہا کہ بیٹھ کے تم سورہ یاسین کی تلاوت. یہ اللہ کے رسول کا نام، سورہ ہی سرکار کا سورہ، ان سے رحمت للعالمین سے منسوب سورہ کہ وہاں بیٹھ کے تم یاسین پڑھتے رہو. جب میت کو غسل دے رہے تو کوئی بیٹھ کے یاسین پڑھے زور سے، زور زور سے پڑھے، اس کا ثواب میت کو اس وقت ملے. دیکھو اللہ کیسے بہانے ڈھونڈ. اسی طرح پروردگار جمعرات کو تھرسڈے نائٹ صرف رکھی اس لیے کہ یہ رات بالکل پرٹیکولر، یہ رات صرف مرنے والوں کے لیے اور کسی کے لیے رات نہیں. آپ کے لیے ہے، میں یہ نہیں بولا کہ کسی اور کے لیے نہیں. ایکسکلوسیولی یہ کہا گیا کہ یہ رات تمہارے مرنے والوں کے لیے. تو سارے ایصال ثواب اپنی جگہ پہ بالکل صحیح. میرا وقت تیزی سے نکل گیا، پھر بول رہا ہوں، غلط مت سمجھو. سارے ایصال ثواب اپنی منزل پہ بالکل صحیح. جو ایصال ثواب کرتے، آپ صدقہ دیتے، آپ کسی غریب کو کھانا کھلاتے، کسی یتیم کو آپ کپڑے بناتے، یا قرآن کے کوئی سورے پڑھتے، سارے ایصال ثواب اپنی جگہ پہ بالکل صحیح. لیکن اس کے ساتھ علماء یہ کہتے ہیں ذکر حسین، مجلس حسین کا ثواب کچھ اور ہی ہے. اسی لیے میں تاکید کر رہا، میں اپنے لیے نہیں بول رہا، مجلس حسین کا ثواب کچھ اور ہے. اس کو تم ایکسپٹ کرو، اس کو ایکسپٹ نہیں کرو. دیکھیں میرے ایکسپٹ کرنے اور میرے ایکسپٹ نہیں کرنے سے اسلام کو کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ یاد رکھو. تم مت کرو ایکسپٹ، ناٹ ایکسپٹ. تم کو یہ ثواب سے تم اپنے محرومین کو نہ محروم کر رہے. تم بول رہے ڈیڈ میں آپ کو یاد قرآن کا کوئی بھی ایک سورہ مثال کے طور پر تم بول رہے کہ قرآن کا میں سورہ بقرہ پڑھوں گا، کوئی بول رہا نہیں میں اپنے باپ کے لیے یاسین پڑھوں گا کہ اس کا فشار ختم ہو. آپ بول رہے نہیں میں نہیں پڑھتا یاسین، میں تو بقرہ، وہی حساب ہے. تو آپ بول رہے کہ وہ مجلس حسین میں شریک نہیں ہوتا، میں قرآن پڑھ لوں گا، پڑھ لو. Who is stopping you؟ لا اکراہ فی الدین ہے اسلام میں، لا اکراہ فی الدین ہے اسلام میں، کوئی جبر نہیں ہے. If you don't want to do it، کوئی جبر نہیں، کوئی پریشر نہیں ہے، کوئی فورس نہیں. جو تم کرو گے تمہارے باپ کو فائدہ ہوگا، جو تم کرو گے تمہاری ماں کو فائدہ ہوگا. تو کوشش یہ کرو کہ جو وہ کرو کہ جس عمل سے زیادہ ثواب ملے وہ عمل کرو.